اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العلی العظیم۔ رمضان المبارک میں مسلمان کثیر تعداد میں صدقۃ الفطر بھی ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کے فضائل اور مسائل جاننا بھی ضروری ہیں۔ صدقۃ الفطر کے متعلق 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز تو اس کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعلیٰ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ من تزکا سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور وذکر اسم ربہ سے مراد عید کی تکبیریں ہیں، فصلی سے مراد عید کی نماز ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں اشارتاً صدقۃ الفطر کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا لصیام من الرفث واللغو وطعمۃ للمساکین۔ آپ نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو، بیہودہ بات یا لغو اور بیہودہ کام ہوا ہو، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے۔ جیسے فرائض کی کوتاہی اور کمی نوافل سے پوری ہوتی ہے، تو گویا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزوں کی کمی کوتاہی دور کرنے کے لیے صدقۃ الفطر مقرر فرمایا ہے۔ اور دوسرا مقصد آپ نے بیان فرمایا طعمۃ للمساکین، مساکین کے کھانے کے انتظام کے لیے اور ان کی سہولت و رسانی کے لیے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ خوشیوں میں خوشحال مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غریب مسلمان بھی شامل ہو جائیں، اور یہ شریعت کا بہت اہم پوائنٹ ہے۔ زکوٰۃ بھی اس لیے فرض کی گئی ہے، صدقۃ الفطر اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جو خوشحال مسلمان ہیں صرف وہ اپنی خوشیاں ہی نہ زندہ رکھیں، بلکہ جو غریب اور نادار مسلمان ہیں ان کو بھی خوشیوں میں یاد رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی خوشیاں کسی حد تک پوری کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ صدقۃ الفطر کی فضیلت ہے اور اس کی حکمت ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقۃ الفطر سنت موقدہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقۃ الفطر فرض ہے، اور احناف کے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اگلا مسئلہ کہ واجب کس پر ہے، تو احناف کے ہاں ہر ایسے عاقل بالغ مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کنوارا ہو، شادی شدہ ہو، جس کی ملکیت میں نمبر 1 یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا نمبر 2 52.5 تولہ چاندی ہو، یا نمبر 3 اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سامان تجارت ہو، یعنی کوئی بھی چیز برائے فروخت ہو، اس نے خریدی ہوئی اور اب تک اس کی فروخت کرنے کی ہی نیت ہو، خواہ وہ موبائل ہو یا گاڑی ہو یا پلاٹ ہو، اتنی مالیت کی چیز ہو۔ نمبر 4 یہ اس کے پاس نقدی ہو، کیش کرنسی ہو کسی ملک کی، اور وہ اس وقت کی 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو، یعنی کم از کم اتنی ہو، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو اس کی ملکیت میں کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سا سامان ایسا پڑا ہوتا ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، جوتے، کپڑے، یا اسی طرح موبائل رکھے ہوئے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے ایسے سامان کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی کے پاس اتنا سامان ہو، اتنی مالیت کا سامان ہو کہ اس کی قیمت اگر ہم دیکھیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہو، یا اسی طرح کچھ سونا، کچھ چاندی ہو، کچھ ضرورت سے زیادہ سامان ہو، کچھ پیسے ہوں، اور ان سب چیزوں کی قیمت 52 تولہ چاندی قیمت کے برابر ہو جائے، تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔
اور اسے ادا کرنا ہوتا ہے اپنی طرف سے بھی، اگر شادی شدہ ہے اور اس کے نابالغ بچے ہیں تو ان کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ البتہ بالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، ان کا شرعی لحاظ سے حساب علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر بالغ اولاد خود صاحب نصاب ہو تو ان پر واجب ہوتا ہے، صاحب نصاب نہ ہو تو ان کی طرف سے واجب نہیں ہوتا، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح اپنی بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا قانونی لحاظ سے شوہر پر واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر آدمی ان کی طرف سے ادا کر دے تو بہتر ہے، باعث ثواب ہے۔ اور جیسے مرد دوسرے اخراجات بیوی کے برداشت کرتے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا کر دیں اس کو بتا کے تو ادا ہو جائے گا اور یہ درست ہے۔ البتہ اگر عورت مالدار ہو، کوئی عورت ٹیچر ہے یا کوئی اور اس کا ذریعہ آمدن ہے اور صدقہ فطر اس پہ واجب ہے تو اس پہ اپنا ہی واجب ہوتا ہے، اولاد کا واجب نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اگر رمضان مبارک میں عید الفطر کے موقع پر کوئی مہمان گھر آئے ہوئے ہوں تو میزبان کے ذمہ ان کا صدقہ فطر بھی واجب ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے، شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے، قانونی طور پر واجب نہیں ہوتا۔ آدمی جس کے زیر کفالت ہوتا ہے، جو نابالغ بچے ہوں تو ان کا واجب ہوتا ہے، کسی مہمان کا صدقہ فطر میزبان کے ذمہ واجب نہیں ہوتا۔ اور قانونی طور پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت، جو لوگ اس وقت موجود ہوں تو ان پہ واجب ہوتا ہے، جو اس وقت مالدار ہوں یا جس کے زیر کفالت کوئی افراد ہوں نابالغ بچے، ان کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے فوت ہو گیا ہے، اس کی طرف سے واجب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو، کشمش اور کھجور یہ اجناس ہوتی تھیں، ان کے ذریعے آپ صدقہ فطر ادا فرماتے تھے۔ ان کا آپ نے پھر نصاب یہ مقرر فرمایا، صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جو، ایک صاع یعنی ایک صاع 3.5 کلو کا ہوتا ہے، 3.5 کلو کھجوریں یا 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش، یا اس کی قیمت دی جائے زکوٰۃ الفطر میں۔ آپ کے زمانے میں گندم تھی لیکن گندم بہت کم استعمال ہوتی تھی، جامع ترمذی کی روایت ہے، او نصف صاع من قمح، یا گندم کے ذریعے ادا کریں، اس کا آپ نے نصف صاع مقرر فرمایا۔ نصف صاع کا مطلب ہے 2.25 کلو گندم، تو 2.25 کلو گندم بھی کم سے کم مقدار ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی، وہ کوئی آدمی دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ جن لوگوں کو اللہ نے خوشحالی زیادہ عطا فرمائی ہے وہ کوشش کریں کہ کھجور کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے یا جو کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ ان کی طرف صدقہ زیادہ ہو اور غرباء کا زیادہ فائدہ ہو۔ البتہ جو لوگ غریب ہیں، بہت ذرا میں خوشحالی نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ اگر کم سے کم جو مقدار ہے گندم کی اس کے ذریعے ادا کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رمضان مبارک میں جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مستحق اور غریب لوگوں تک جلدی پیسہ پہنچ جائے، اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ بہتر یہ قریبی لوگوں کو دیں، کسی کا بھائی غریب اور نادار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے، تو ان کو کوشش کریں دینے کی۔ البتہ آدمی اپنے صدقہ فطر اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، نواسی کو، بیٹی کو، بیٹے کو نہیں دے سکتا، یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی مقروض ہو، تو اگر اس کے پاس دولت تو ہے لیکن مقروض ہے، اگر اس کا قرضہ کی رقم نکال کے دیکھیں، اگر پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر کم سے کم اس کے پاس مالیت بچتی ہے تو صدقہ اس پہ واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس اتنی مالیت نہیں بچتی تو صدقہ فطر سے واجب نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے، آدمی کسی مستحق کو کپڑے بھی لے کے دے سکتا ہے، اور اسی طرح عیدی کے نام سے بھی دے سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صدقۃ الفطر اگر کسی نے اب تک ادا نہ کیا ہو غفلت کی وجہ سے تو پچھلے سالوں کا معاف نہیں ہوا، ایسا کوئی شخص ہو تو وہ حساب کر کے پچھلے سالوں کا بھی ادا کرے۔ اور اسی طرح رمضان میں جلدی دینا بہتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے ادا فرمایا کرتے تھے، کسی نے خدا نخواستہ ادا نہیں کیا تو بعد میں معاف نہیں ہوگا تو وہ عید کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا معنی ہے افطار کا صدقہ۔ مسلمان جب روزے مکمل کرتے ہیں رمضان مبارک کے تو افطار کی خوشی ہوتی ہے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس وجہ سے بھی مقرر کیا ہے تاکہ مسلمان افطار کی خوشی میں صدقہ ادا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری خوشی جو دین ہمیں بتاتا ہے خوشی کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے، روزے رکھے، اللہ اللہ کرے، تسبیح تلاوت کرے، نماز پڑھے، یہ ہمارے خوش ہونے کا طریقہ ہے۔ بہرحال زکوٰۃ الفطر ادا کرنے سے بھی آپس کی رنجشیں اور ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں۔ کوشش کریں رشتہ داروں کو دیں، دینی مدارس کو دیں، دینی مدارس میں بھی دین کا بڑا کام ہوتا ہے، قرآن و سنت اور اسلامی علوم کی حفاظت ہوتی ہے، وہ سمجھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، تو ان کو بھی دینا چاہیے، غریب لوگوں کو دینا چاہیے، مسلمانوں کو بھی دینا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔